اب دیکھیے اس جماعت کو جنہوں نے قائم کیا، حسن بننا 1928 کے اندر، ان کے پاس ایجنڈے تھے، ان کے پاس منشور تھے، ان کے پاس خاص آئیڈیل شخصیات تھی۔ کن کو انہوں نے آئیڈیل بنایا اپنا؟ ان کی ایک کتاب ہے مذکرۃ الداعیہ دعویٰ والداعیہ، یہ اخوانیوں کے یہاں بہت اہم کتاب مانی جاتی ہے، اصول اور ضابطے کی کتاب مانی جاتی ہے۔ مذکرات الدعویٰ والداعیہ یہ حسن بننا نے لکھا ہے۔ اس کے اندر یہ اپنی محبوب شخصیتیں جن سے یہ متاثر تھے، جن کے کارناموں سے متاثر ہو کر کے انہوں نے جماعت بنائی تھی، یہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ایک لیڈر تربیتی اعتبار سے ایک لیڈر ہی بن کر رہے۔ وہ لیڈر نہیں جسے حالات و ظروف اور وقت کی ضرورت نے لیڈر بنا دیا ہو، یا ایسی لیڈری کرتا ہو جسے کوئی لیڈر ہی نہ سمجھے۔ در حقیقت انہی اصولوں پر مصطفیٰ کامل، محمد فرید اور ان سے پہلے جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ نے مصر کی ترقی کی بنیاد رکھی تھی۔ انہی اصولوں پر مصر اگر چلتا رہے اور پیچھے نہ ہٹے تو ضرور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا، یا کم سے کم آگے کی طرف ترقی کرے گا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور ہمیشہ نفع میں رہے گا، کبھی خسارہ نہیں اٹھائے گا۔ انہوں نے جن شخصیات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر مصر ان کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں پر اگر چلے گا تو ترقی کرے گا، ان میں انہوں نے خاص طور سے محمد فرید اور اسی طرح سے مصطفیٰ کامل، جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ، ان لوگوں کا نام لیا ہے۔ اور یہ سب ان کے آئیڈیل ہیں، یہ 19ویں صدی کے سب ہیں، ان سے پہلے کے ہیں، یہ سب ان کے آئیڈیل ہیں۔ لیکن آپ ان کی تفصیل پڑھیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی سوانح پڑھیں گے کہ یہ جمال الدین افغانی کون تھے، شیخ محمد عبدہ کون تھے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بندہ کس طرح قسم کے لوگوں کو آئیڈیل بنایا اپنا۔ جمال الدین افغانی یہ ایران میں پیدا ہوتے ہیں، ان کی ساری تعلیم شیعوں کے ہاں ہوتی ہے، تہران کے اندر، عراق کے اندر، قم کے اندر، اور شیعہ رافضیوں کے جو امام باڑے ہوتے ہیں جہاں پر شیعیت اور رافضیت پڑھائی جاتی ہے، ان کی ساری تعلیم وہیں پر ہوتی ہے۔ پوری تعلیم یہ شیعہ رافضیوں کے یہاں حاصل کر کے اور اس کے بعد پورے عالم اسلامی کا دورہ کرتے ہیں۔ اس وقت عالم اسلامی، عالم عرب عام طور سے، بلکہ پورا عالم اسلامی یا تو برطانیہ انگریزوں کے چنگل میں ہوتا ہے یا تو پھر فرانس کے چنگل میں ہوتا ہے۔ برطانیہ اور فرانس کے چنگل میں عام طور سے رہتا ہے۔ یہ کبھی لندن میں رہتے ہیں، کبھی پیرس فرانس میں رہتے ہیں، کبھی ترکی میں رہتے ہیں، کبھی مصر میں رہتے ہیں، کبھی ہندوستان میں آتے ہیں، کبھی کابل میں جاتے ہیں، کبھی تہران میں جاتے ہیں، ان کا دورہ ہوتے رہتا ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ مصر میں رہتے ہیں، اور ان کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں ایک یہ سیاسی پارٹی وہاں بنا دیتے ہیں، ہر جگہ یہ جاتے ہیں ایک سیاسی پارٹی بنا دیتے ہیں۔ مصر میں سب سے زیادہ یہ وہاں پر ٹھہرے، کیونکہ ترکی کے بعد جو مضبوط ایک حکومت تھی مسلمانوں کی اس وقت وہ مصر کے اندر تھی، وہاں پر انہوں نے جا کر کے سیاسی پارٹی بنائی، یہودیوں سے مل کر کے۔ یہ ماسونیت جو فری میسن ہے، یہودیوں کی جو خفیہ تنظیم ہوتی ہے، انہوں نے عالم اسلام کے اندر اس تنظیم کو ماسونی تنظیم جسے کہتے ہیں، فری میسن ورگنائزیشن جو خفیہ تنظیم ہوتی ہے یہودیوں کی، یہودیوں نے عالم اسلام میں انہی کے ذریعے سے پھیلایا ہے، جمال الدین افغانی کے ذریعے سے۔ یہ پہلے برطانیہ کی خفیہ تنظیم سے جڑے، ماسونی تنظیم سے، اس کے بعد فرانس کی ماسونی تنظیم سے جڑے، اس کے بعد انہوں نے خود اپنی الگ تنظیم بنائی مصر کے اندر اور اس سے جڑے اور اس کو عالم اسلام میں پھیلایا۔ مصر کے اندر جو بادشاہ تھا شاہ توفیق، اس کو اپنا انہوں نے اس تنظیم کے اندر ممبر بنا لیا، اور توفیق کا جو باپ تھا اسماعیل، شاہ اسماعیل، اس کے دور میں انہوں نے یہ تنظیم بنائی تھی، لیکن وہ خلاف تھا ان کے جمال الدین افغانی کے۔ اس کے بیٹے کے ساتھ مل کر کے شاہ اسماعیل کا یہ تختہ پلٹنا چاہتے تھے باقاعدہ، اور اس کو دھوکے سے قتل کروانا چاہتے تھے۔ شاہ اسماعیل
نے ان کو گرفتار کروانا چاہا، لیکن انگریزوں نے منع کر دیا۔ انگریزوں چونکہ ان کی وہاں پر فوجی حکومت تھی اور شاہی حکومت وہاں پر کٹھ پتلی کی طرح سے تھی۔ تو یہ جمال الدین افغانی ہو یا اس کے بعد شیخ محمد عبدہ ہو، شیخ محمد عبدہ ان کی طرح سے ماسونی تنظیم کے اندر تھے، یہودیوں کے، اور یہ انگریزوں کے فل سپورٹ میں تھے۔ بلکہ شیخ محمد عبدہ عربوں میں ویسے ہی تھے جیسے ہندوستان کے اندر سر سید خان تھے۔ دین کو انہوں نے عقلیت سے اپنے سمجھا، سائنٹیفک انداز میں سمجھا، اور دیکھیں گے سر سید کو کہ قرآن کی تفسیر کو انہوں نے، اور تہذیب الاخلاق جو نکالتے تھے، پرچہ نکالتے تھے، کیسے انہوں نے اپنی عقلیت کی بنیاد پر اس کا تیاں پانچا کیا ہے، ہر چیز کی تعویل کر دی ہے، فرشتوں کا انکار ہے، وحی کا انکار ہے، ہر چیزوں کی انہوں نے تعویل کی ہے، معجزات کا انکار ہے۔ کیوں؟ یہ کہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، جو انسانی عقل میں نہیں آنے والی چیز ہے اس کا انکار کر بیٹھا۔ ویسے شیخ محمد عبدہ نے کیا ہے۔ ایک تو ماسونی تنظیم کے ذریعے سے انہوں نے الہات کو، اباحیت کو، سیکولرازم کو عالم اسلام کے اندر اور بالخصوص مصر کے اندر پھیلانے کی کوشش کی انہوں نے۔ جمعیت الاخاء یہ ماسونی تنظیم ہے، انہوں نے یہاں پر قائم کی مصر کے اندر، جس کو قائم کرنے میں ایک عیسائی عورت کا ہاتھ تھا۔ اس کے ساتھ مل کر کے مصر کے اندر جو انگریزوں کا وائسرائے تھا، جس کا نام تھا مسٹر کرومر، اور ایک تھا اس کے ساتھ مسٹر بلنٹ۔ ان دونوں کی تاریخ پڑھیں کہ شیخ محمد عبدہ کی کتنی گہری دوستی تھی ان سے۔ انہی لوگوں کی سفارش سے مصر کے اندر ان کو مفتی عام کا عہدہ دے دیا گیا، مفتی عام بنا دیا گیا ان کو انگریزوں کی سفارش سے، اور پھر اس کے بعد یہ شیخ الازہر بن گئے، اور پھر انہوں نے کس طرح سے فتوے دینا شروع کیے انگریزوں کے حق میں، وہاں کے نصاب تعلیم کو بدل ڈالا، اور اس کے اندر کس طرح سے انہوں نے عصری تعلیم کے نام پر ڈاروین کے عقیدے کو اور ساری چیزوں کو جو سائنس کی بنیاد پر ہوتی ہے ان سب کو ڈال دیا۔ نصاب تعلیم کو، مصر کے نصاب تعلیم کو انہوں نے بگاڑ کر کے رکھ دیا ان کے یہاں۔ اور ان کے جو خاص ایک ساتھی تھے قاسم امین، ان کی کتاب انہوں نے لکھی تحریر المرأۃ المسلمہ، اور اسی طرح سے المرأۃ الجدیدہ، جدید عورت، نئی عورت کی آزادی، اس طرح کی کتاب۔ یعنی عالم اسلام کے اندر اگر ہم تحریک نسواں یا آزادی نسواں کی جو سب تنظیمیں قائم ہوئی ہیں، انہی لوگوں نے شروع کیا ہے، قاسم امین اور شیخ محمد عبدہ وغیرہ نے شروع کیا ہے اس طرح کی تنظیمیں قائم کرنا۔ یہ جب کتاب لکھی گئی، اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیخ محمد عبدہ نے یہ پوری کتاب لکھی اور نام لکھ دیا قاسم امین کا، تاکہ کیونکہ یہ مفتی عام تھے مصر کے، شیخ الازہر بنے ہوئے تھے، اگر ان کا نام رہتا تو پھر عوام میں بوال ہو جاتا، ان کو عہدہ چھوڑنا پڑتا، اس لیے نام دوسرے کا لکھ دیا، قاسم امین کا لکھ دیا، ورنہ مضمون سب کا سب انہی کا لکھا ہوا تھا۔ اس کے اندر انہوں نے طلاق کی مخالفت کی، جو موجودہ قرآن کے اندر جس طرح سے موجودہ شکل ہے، تعدد ازواج کا انہوں نے انکار کیا، اور کہا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقتی طور پر ایک ضرورت تھی، اب جو ہے ایک سے زیادہ شادی کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ معیوب چیز ہے۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں، آپ سوانے پڑھ لیجئے۔ یہ محمد عبدہ یہ 20ویں صدی میں آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، اور لوگ نہیں جانتے تھے۔ جس طرح سے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور مطلب سید مودودی نے آ کر کے 21ویں صدی میں بتا دیا، 20ویں صدی میں آ کر کے بتایا کہ اس کا مطلب ہے لا حاکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ حالانکہ آج تک اس کا ترجمہ سب لوگ کرتے آئے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔